پھر ہم نے اپنے مرکزی ذمہ دار کو یہاں سے فون کیا کہ آپ وہاں جائیں اور آج ٹی وی کا جو اسلام آباد دفتر ہے وہاں جا کے ملیں، طلعت صاحب وہاں موجود ہیں، طارق چودھری صاحب سے رابطہ کریں، ان سے ملیں، انہیں کہیں جی کہ اس طرح کا پروگرام آپ کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں اس طرح کا بھی کہا گیا کہ ہم دوبارہ پروگرام کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو ہم نے کہا کیوں اس طرح کی اشتعال انگیزی کی کوشش کر رہے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ وہ وہاں گئے مگر ان کی بات نہیں سنی گئی اور ان کو انٹرٹین بھی نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو مظاہرہ وہاں پر ہوا، ظاہر ہے جب ہم نے مظاہرے کو سپانسر نہیں کیا، ہم نے مظاہرے کی کال نہیں دی، اگر دیکھیے ہم مظاہرے کی کال دیتے تو ہم سب سے پہلے مظاہرے کی کال ہیڈ کوارٹر میں دیتے، لاہور میں جہاں بیٹھے ہوئے، جہاں ہم ایک کال پہ اگر یہاں 50,000 لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں 10 دنوں کے لیے، تو ایک کال پہ 5-10 ہزار افراد کو ایک دن کے کال پہ جمع کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم کسی بھی پروگرام کے لیے کریں، ابھی ہمارے پروگرام یہاں ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں ہزارہ لوگ آتے ہیں، تو اگر ہم نے کوئی ایسی کال دینی ہوتی تو یہاں دیتے ہیں۔ ہم تو اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے، وہاں چلیں کچھ لوگ جمع ہو گئے، ہم نہیں کہتے کہ وہ سارے کے سارے منہاج القرآن کے وابستگان نہیں تھے، ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، انہیں پتہ چلا وہاں سے پروگرام نشر ہوا ہے یا ریلیز ہوا ہے، 3 دفعہ آپ کا پروگرام چینل پہ چلا ہے، تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور اگر انہوں نے وہاں پر کوئی پرامن احتجاج بھی کیا جس کو ہم آن نہیں کرتے، ہماری کال پہ نہیں ہوا کیونکہ ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے، لیکن چلو کچھ لوگ چلے ہی گئے، انہوں نے وہاں، اب آپ نے خود ان کی فوٹیج دکھائے، پوری دنیا نے ان کو دیکھے، ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈے تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی سوٹیاں تھیں، انہوں نے کوئی کلاشنکوفیں اٹھائی ہوئی تھیں، انہوں نے کوئی پتھر اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے آج ٹی وی کے کسی ایک فرد کو ہاتھ تک لگایا ہو، انہوں نے، آپ خود دکھا رہے ہیں کہ دور لوگ کھڑے ہیں اور پلے کارڈ لے کر کھڑے ہیں کہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف جو نازیبہ زبان استعمال کی گئی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب اس مذمت کو دہشت گردی کا نام دے لینا، اس مذمت کو انتہا پسندی کا نام دینا، اس مذمت کو گھراؤ جلاؤ کا نام دینا، آپ کا حق ہے، آپ کے پاس ٹیلی ویژن چینل ہے، آپ یہ بات کریں جو چاہے آپ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ آپ خود بھی ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے کہ اور اس سے پوری تحریک کو انوالو کر دینا۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو یہاں پاکستان میں ہی نہیں ہے، جو باہر دوسرے ملک میں بیٹھ کے اپنی ریسرچ کر رہے ہیں، دین کی خدمت کے لیے کتابیں تصنیف کر رہے ہیں، منہاج سوی انہوں نے وہاں تصنیف کی، عرفان القرآن ترجمہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے لکھا، 20 جلدوں پر مشتمل 25,000 حدیث کا مجموعہ وہ وہاں بنا رہے ہیں، اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ تفسیر قرآن کا وہاں کام کر رہے ہیں، ایک بندہ وہ وہاں بیٹھا کام کر رہا ہے، اور آپ اس کو انوالو کر دیں کہ ان کے کہنے پہ ہوا، ان کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور ان کو جب صبح پتہ چلا، آج صبح کے وقت ان کا فون آیا، انہیں جب یہ ساری چیزیں کہیں سے پتہ چلیں، انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے بتایا جی یہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر مجھے انہوں نے کچھ برا بھلا کہا تو ہم حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ اپنے تمام کارکنان کو میری طرف سے سخت ہدایات دے دیں کہ مجھے کوئی جو بھی یہ کہیں آپ اس کے اوپر کوئی مشتعل نہ ہو، حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ کے عدالت میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی اشتعال نہیں کرتے۔ آپ سختی سے منع کر دیں لوگوں کو کہ کسی قسم کا کوئی اشتعال نہ کریں، اور ہم پہلے ہی منع کر رہے تھے، ہم تو کل سے منع کر رہے تھے، رات سے منع کر رہے تھے، اور ہم نے پھر ان کا بھی میسج ساتھ شامل کر دیا اپنے کارکنان کو کہ آپ مشتعل نہ ہوں، آپ پرامن رہیں، اور اس پر آپ کو اشتعال انگیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کارکنان ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے سارے کارکنان ایسے ہیں کہ جو بڑے سمجھدار ہیں، ان میں جذباتی کارکنان بھی ہوتے ہیں، محبت کا اپنا لیول بھی ان کا ہوتا ہے، تو شاید کوئی مشتعل بھی ہو جاتے، کچھ تو آخر ہوئے ہیں نا جو وہاں تک بھی پہنچ گئے تھے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارے ہی کارکنان ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان میں سے کچھ تعداد وہاں پہنچ گئی، لیکن اس کو جلاؤ گھراؤ کا نام دینا اور اس کو دہشت گردی کا نام دینا اور منہاج القرآن جیسی پرامن تنظیم کو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کھڑا کر دینا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کیا مقصد حاصل ہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ واحد تنظیم جو پوری دنیا میں اسلام کی بات کرنے والی تنظیم ہو اور امن کی علامت سمجھی جاتی ہو، پوری دنیا میں محبت کی علامت سمجھی جاتی ہو، کوئی عالمی تنظیم ایسی نہیں ہے منہاج القرآن کے علاوہ جس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہو پوری دنیا میں، اور پوری دنیا اس کو اسلام کے امن پر مبنی پیغام کی علمبردار سمجھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری پوری دنیا میں امت مسلمہ کا کیس ریپریزنٹ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام ان چیزوں کو کسی بھی طور پر ایسے آئیڈیاز اسلام نہیں رکھتا، ایسی شخصیت اور ایسی ذات کو انوالو کر دیا جائے اور اس ایک احتجاج کو دہشت گردی کا رنگ دے دیا جائے،
تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم آپ کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم آج ٹی وی کے جملہ اینکر پرسن کا بھی احترام کرتے ہیں, جتنے لوگوں نے اس رپورٹنگ کی ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم اپنے کارکنوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی حوالے سے مشتعل نہ ہوں, اور آپ کے چینل کے ذریعے بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل مشتعل نہ ہوں, اور ہم اپنی پریس ریلیز کے ذریعے بھی انہیں کہہ رہے ہیں مشتعل نہ ہوں, لیکن یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو زیادتی کی گئی ہے وہ یہ کہ پھر اس کے بعد پھر وہ پروگرام نشر کیا گیا ہے, نیا اس کا ورژن, اور اس کو پھر 1 گھنٹے تک اور ایسی نازیبا باتیں کی گئی ہیں جن کی انتہا کر دی گئی ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, اور آپ کو اگر یہ دعویٰ آپ کریں, آج ٹیلی ویژن چینل کے لوگ انڈیپینڈنٹ ایسے جو آپ کے صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کے غیر جانبدار لوگوں کے سامنے یہ دونوں پروگرام چلا دیے جائیں, اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جو کچھ کہا گیا یہ آزادی صحافت ہے, اور جو کچھ کہا گیا ہے یہ صحافتی اقدار ہیں, اور جو جملے وہاں کسے گئے ہیں صحافتی اقدار اور آزادی صحافت اس کا نام ہے, تو ہم آپ جو بھی سزا ہمیں دیں گے وہ سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے خیال میں یہ بڑی زیادتی کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس پر اپنے کارکنان کو بھی پرامن رہنے کی تلقین کر رہے ہیں, اور ہم صحافتی جو تنظیمیں ہیں, جو یہ ادارے ہیں, ہم ان کی طرف یہ کیس ریفر کر رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اس چیز کی اجازت کہ کوئی بھی فرد یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی پرسن, خواہ میں ہوں خواہ کوئی بھی ہو, اس کو یہ چیز کی اجازت ہو کہ وہ کسی بھی فرد کے بارے میں اس طرح کے کلمات کے. اب دیکھیے باہر کا الیکٹرانک میڈیا وہ بھی تو یہ باتیں کرتا ہے, اب وہ جب باتیں کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں. وہ ہماری امت مسلمہ کے پرانے بزرگوں میں سے کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں آزادی رائے ہے. تو اب دیکھیے آزادی رائے اب ڈاکٹر طاہر القادری کے یا کسی اور دینی لیڈر کے, حامد سعید کاظمی صاحب ہیں وہ ایک دینی رہنما ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ دینی رہنما ہیں, قاضی حسین احمد صاحب ہیں وہ دینی رہنما ہیں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ان سب لوگ اپنے اپنے جگہوں پر ان سے محبت کرتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کو اسی طرح تنقید کا نشانہ بنا دیا جائے جو بھی دینی رہنما پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, تو اور پھر ڈاکٹر طاہر القادری جو پوری دنیا عالم عرب و عجم جن کے اسلام میں ایک مقام کی معترف ہے اور دینی علوم اور تحقیق پر ایک مقام کی معترف, اس جیسی شخصیت کے ساتھ یہ راستہ کھول دیا جائے تو ویئر اٹس گوئنگ ٹو اینڈ, ہمیں نہیں ان کے یہ کہاں جا کے ختم ہوگا. یہ ہمارے صحافتی بھائیوں کو اور صحافی بھائیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس پہ سوچیں اور وہ خود کوئی ضابطہ اخلاق اس پر طے کریں, اور اس پر جو کچھ ایسے چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے, ایسے چیزوں سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے, اور ایسے چیزوں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, ان کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. شکریہ بہت بہت, آپ نے ساری باتیں اچھے انداز میں کر